السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ محمد بلال سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، جہاں ہم نے اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن اور دیگر معاملات زندگی موویز اور ڈراموں سے سیکھنا شروع کر دیے ہیں، بدقسمتی سے وہاں پر ہم نے اپنے قانونی معاملات بھی موویز اور ڈراموں سے سیکھنے شروع کر دیے، جس میں بالعموم انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی مرگ، اس کی شادی بیاہ، ہر چیز ہم نے موویز اور ڈراموں سے اڈاپٹ کی ہے۔ اور بالخصوص ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار موویز اور ڈراموں میں انسان مرنے لگتا ہے اور وہ اپنے جانشین سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا بریف کیس لے کر آؤ، اور اس کے اندر وہ کبھی کہے گا کہ اس کے اندر یہ کاغذ ہے، یہ ساری جائیداد تمہاری ہے، اس میں کبھی اس کی اولاد ہوگی، اس میں کبھی کوئی ٹرسٹ ہوگا، اس میں کبھی کوئی ادارہ ہوگا یا کوئی باہر کا بندہ ہوگا، اور اس میں وصیت لکھی ہوگی، اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو جس کے نام پہ اس نے وہ ڈاکومنٹ جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کو بعد میں انجوائے کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس معاملے میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں۔ ایک صاحب جو کہ ان کی اولاد نہیں تھی، ایشو لیس تھے، انہوں نے ایک بچے کو لے کے پالا، اس بچے نے اس کی بڑی خدمت کی، اور جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو رخصت ہونے سے 4 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا بریف کیس لے کر آؤ۔ اس میں سے ایک ڈاکومنٹ نکالا جو کہ 15-18 سال پرانا تھا، اور اس کو لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ میرے مرنے کے بعد سب کچھ تمہارا ہے۔ اب وہ ڈاکومنٹ جب اس کے پاس آیا اور وہ لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اس میں آپ پکوڑے رکھ کے کھا لو یا سیویاں رکھ کے کھا لو، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اس کا ارادہ تو 15 سال پہلے کا تھا۔ اس نے اپنے تمام بہن بھائی اور اپنے جتنے ورثاء تھے ان سب کو کہہ دیا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس کا، اور وہ سب اس کو ایگری کرتے تھے، اس کی زندگی میں ہر شخص مانتا بھی تھا۔ لیکن اس کے مر جانے کے بعد جب سب کو پتہ چل گیا کہ اس نے جو لکھا ہے وہ انسفیشینٹ ہے، وہ مکمل ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ہر شخص کھڑا ہو گیا اور اپنا اپنا تقاضا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص جو اپنی طرف سے اس کو دے بیٹھا ہے اور وہ شخص جو اپنی طرف سے سب کچھ وصول کر بیٹھا ہے، وہاں پہ ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہاں پر اس شخص نے اپنی پراپرٹی کلیئر کروانے کے لیے کروڑوں روپے کے حصے ادا کیے اور لاکھوں روپے کے اخراجات کیے۔ 4 سال کی ایک طویل جنگ اپنے ہی رشتہ دار، اپنے خونی رشتہ داروں سے لڑی، اور اس کے بعد اس تمام سینیریو کے اندر اس کو بہت سے دوست اور بہت سے دشمن ملے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے ورثاء تنگ نہ ہو اور ان کے لیے کوئی ایسے مسائل نہ ہو، تو موویز اور ڈراموں کے بجائے آپ کسی اوتھینٹک ایڈوکیٹ، کوئی لیگل ایڈوائزر سے ڈسکس کریں۔ اور آپ ہر ایک کی لیے ایڈوائس سیم نہیں ہو سکتی، جیسا آپ کا سینیریو ہے اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو ایڈوائس کی جا سکتی ہے۔ اور اپنی جو آپ کی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کسی بھی قسم کی ہے جس کو آپ اپنی زندگی کے بعد کچھ معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لیگل ایڈوائزر کو رجوع کریں، تاکہ آپ کی جو ول ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کو صحیح طریقے سے اس کو عملی جمع پہنایا جا سکے، اور جس طرح آپ کے یہ لوگوں کے بچے بعد میں خوار ہوتے ہیں ان کو خواری سے بچایا جا سکے، اور جس کو آپ نے چیز دینی ہے حقیقی طور پہ اس کے پاس جا سکے۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لازمی شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔